السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، الحمدللہ کتاب التوحید میں شفاعت یعنی سفارش کا بیان چل رہا ہے۔ الحمدللہ کافی کچھ دروس اس سلسلے میں ہو چکے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھانے والے ہیں، اور ہم نے اس کے پچھلے درس میں حدیث پڑھی تھی کہ اللہ عز و جل فرمائے گا شفاعت الملائکۃ والنبیون والمؤمنون فلم یبق الا ارحم الراحمین۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا کہ سب سفارش کر چکے، فرشتے سفارش کر چکے، انبیاء علیہم السلام سفارش کر چکے، اور مومنین بھی سفارش کر چکے ہیں۔ اب اکیلا ارحم الراحمین اللہ عز و جل ذوالجلال والاکرام باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جتنے لوگوں کو جہنم سے نکالنا چاہے گا خالص اپنی رحمت سے جہنم سے نکال لے گا۔ اس میں اب بات یہاں پر ہماری رکی ہوئی تھی کہ انبیاء اور ملائکہ کا معاملہ تو الحمدللہ ہو چکا، اب مومنین کا معاملہ، تو وہ کون سعادت مند مومن ہوں گے جنہیں انشاءاللہ سفارش کرنے کی سعادت ملے گی؟ وہ کون سعادت مند خوش نصیب مومن ہوں گے جنہیں اللہ کی طرف سے سفارش کرنے کا اختیار حق دیا جائے گا؟ انشاءاللہ کئی طرح کے لوگ ہیں، اللہ نے چاہا تو آج کے درس میں ان سب کو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، وباللہ التوفیق۔ سب سے پہلے عام مومنین الصالحون، ہم یہ تو جان چکے ہیں کچھ چیزیں بھی سفارش کریں گی ہمارے حق میں، جیسے قرآن کریم، روزہ، الحمدللہ یہ ساری باتیں تو اللہ کے احسان سے ہم جان چکے ہیں۔ اب آج ہم کو بات کرنا ہے المؤمنون الصالحون پر، کہ نیک مومنین سفارش کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شفاعت کے سلسلے میں کافی طویل روایت، کہ جب مومنین جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں وہاں اپنے ساتھ رہنے والے جو اور دوسرے مومن تھے وہ نظر نہیں آئیں گے، تو وہ اللہ عز و جل سے کہیں گے، اے ہمارے رب، اخواننا الذین کانوا یصلون معنا ویصومون ویعملون، کہ ہمارے رب، ہمارے وہ بھائی کدھر ہیں دنیا میں جو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور کئی طرح کے اعمال، جو بھی اعمال ہم ایک ساتھ مل کر کرتے ہیں، مثلا حج میں ہم گئے، عمرے میں ہم گئے، مسجد کی تعمیر میں ہم شریک ہوئے، جو بھی کام ہم کرتے تھے مل بانٹ کر آپ اور ہم ساتھ میں، تو وہ کہیں گے ہمارے رب، ہمارے وہ مومن بھائی کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، جو ہمارے ساتھ اور فلاں 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 کام کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ہم کو اجازت دے کے یا اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چنانچہ اللہ عز و جل ان کو اجازت دے گا کہ جاؤ، وَأَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ دِينَارٍ مِّنْ ایمان۔ اللہ عز و جل سے جب وہ کہیں گے ربنا اخواننا الذین کانوا یصلون معنا ویصومون وَيَعْمَلُونَ، ہمارے رب، ہمارے وہ بھائی کہاں ہیں
جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جس سے معلوم ہوا نماز با جماعت. کون سی نماز؟ نماز با جماعت. وَيَصُومُونَ، رمضان میں ہم سب روزے رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی وَيَعْمَلُونَ، یعنی کئی طرح کے کام مل بانٹ کر ہم لوگ سب مل کر کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے کچھ مثالیں بھی دی. حج لاکھوں لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں، عمرہ لاکھوں لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی مثلا جنازے میں جانا، تو ماشاءاللہ جنازے میں بھی دسیوں بیسیوں سینکڑوں لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں. تو کئی طرح کے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم اجتماعی شکل میں کرتے ہیں. تو کہیں گے اللہ یہ سارے کام تو ہم مل کر کرتے تھے دنیا میں، کہاں ہیں ہمارے وہ بھائی؟ ہم تو یہاں الحمدللہ تیرے فضل سے جنت میں ہم آ گئے، مگر ہمارے وہ بھائی کہاں ہیں جو ان کاموں میں ہمارے شریک رہتے تھے؟ تو اللہ عز و جل سمجھ لے گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی وہ سفارش کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کے حق میں کہ وہ اگر جنت میں نہیں ہے تو اللہ تو اپنے فضل سے ان کو جنت میں داخل کر. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے گا، ان کو اجازت دے گا کہ جاؤ اور کیا کرو. اخرجوا من النار، اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال دینار من ایمان. جاؤ اور جہنم سے اس کو نکال دو. نکال لو یا مطلب سفارش کرو، جہنم سے اس کو نکال لاؤ جس کے دل میں ایک دینار کے جتنا بھی ایمان رہا. جس کے دل میں ایک دینار کے جتنا بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لاؤ. ایک دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ بعد کے بھی کافی زمانے تک دینار اور درہم بطور سکہ رائج تھے. دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا. دینار تقریباً 4 سے 4.25 گرام سونے کا سکہ ہوتا ہے. دینار کا جو وزن کیا گیا موجودہ زمانے میں تو وہ 4.25 گرام تقریباً ہوتا ہے. تو 4.25 گرام کے جتنا سونا آپ مان لیجیے ایک سکہ مان لیجیے آپ اس کو موجودہ زمانے کا 10 کا 20 کا سکہ، اس سے بڑا کچھ مان لیجیے آپ، تو اتنا ایک دینار ہوتا تھا. اب اللہ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے جس کے دل میں بھی ایک دینار کے وزن کے جتنا ایمان ہو تم اس کو جہنم سے نکال لو. اب آپ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ دل کی بات تو اللہ اکیلا بہتر جانتا ہے، اللہ کے علاوہ دل کی کوئی بات نہیں جانتا. تو اللہ عز و جل جب ان سے کہہ رہا یہ کام کرو تو علامتیں بتائے گا نا ان کو. جب اللہ عز و جل ان سے کہہ رہا جا کر یہ کام کرو اور اللہ کے علاوہ دل کی بات کوئی نہیں جانتا تو اللہ علامت بتائے گا نا کہ یہ اتنے لوگ ہیں جن کے دل میں دینار کے جتنا ایمان ہے. تو انشاءاللہ پھر وہ ان کو نکال لیں گے. پھر جب یہاں تک بات ہو جائے گی تو مزید سفارش کریں گے کہ اللہ عز و جل مزید ہم سفارش کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ عز و جل پھر اس کے بعد ان سے کہے گا اچھا ٹھیک ہے مثقال نصف دینار. اب اور کس کو نکال لو؟ آدھا. جاؤ ٹھیک ہے دوبارہ تمہاری سفارش قبول ہوئی. اب جس کے دل میں آدھے دینار کے جتنا بھی ایمان ہو تم اس کو جہنم سے نکال لو. الحمدللہ پھر ان کو بھی نکال لیا جائے گا. پھر وہ مزید سفارش کریں گے. تب اللہ عز و جل کہے گا اچھا ٹھیک ہے کیا ہے؟ ذرہ. ذرہ آپ سمجھتے ہیں نا، سائنس کی زبان میں ایٹم کو ذرہ کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا. سائنس کی زبان میں ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ایٹم، جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، سب سے چھوٹی سی چیز ذرہ جس کو ہم دیکھ بھی نہ سکتے ہوں اس کو ذرہ کہتے ہیں. تو اللہ عز و جل کہے گا اچھا ٹھیک ہے جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، یعنی کم سے کم ترین جس کو انسان محسوس بھی کر سکتا ہو اتنا بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہو ذرہ برابر بھی تو جا کر اسے جہنم سے نکال لاؤ. تو یہ تینوں کیٹیگری میں ہو گئے. جس کے دل میں دینار کے جتنا ایمان اس کو نکال لاؤ. اس کے بعد پھر سفارش کریں گے، اللہ عز و جل اجازت دے گا اچھا ٹھیک ہے آدھا دینار. جس کے دل میں اتنا ایمان اس کو نکال لاؤ. اس کے بعد پھر سفارش کریں گے تو اللہ اجازت دے گا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ جتنا بھی ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لاؤ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر زیادتی، کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. اور اگر ذرہ برابر بھی نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑھا دیتا ہے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہوتا ہے؟ منیمم کم سے کم 10 گنا 10 ٹائمز ہوتا ہے. اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو پھر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی نکال لیا جائے گا. یہ کون لوگ سفارش کریں گے؟ الصالحون، عام مومنین.
کون سفارش کریں گے؟ عام نیک مومنین جو جنت میں جا چکے ہوں گے وہ اپنے ان بھائیوں کے لیے سفارش کریں گے جو ابھی جنت میں نہیں آئے، بلکہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ ہم کو معاف فرمائے، بلکہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو یہ 3 بار سفارش کریں گے اور اللہ عز و جل تینوں بار ایک بڑی جماعت کو ان کی سفارش کی وجہ سے اپنے فضل سے انشاءاللہ جہنم سے نجات دے گا۔ یہ تو ہو گئے نیک مومنین، سب جنرل نیک مومنین جو جنت میں جا چکے ہوں گے۔ ان کے بعد نیک مومنین کے بعد الشہداء، الشہداء کا معنی ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونا، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہوئے، اللہ عز و جل کے دین کا دفاع کرتے ہوئے معرکے میں، جنگ میں شہید ہونا، اس سے مراد ہے شہید۔ تو شہداء کو اللہ عز و جل ایک جنرل ہے کہ تمام مومنین کو سعادت ملے، اور اس کے بعد خصوصی انعام شہداء کو اللہ عز و جل کی طرف سے خصوصی انعام ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتہ، یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتہ، شہید جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہوا مارا جائے تو اس کو اللہ عز و جل یہ خاص اعزاز دے گا کہ وہ اپنے گھرانے والوں میں کتنے لوگوں کے لیے حق میں سفارش کر سکے گا؟ 70۔ یہ شہید کے لیے خاص ہے، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ ایک تو جنرل تھی، تمام نیک مومنین کے لیے جو جنت میں جا چکے، جہنم میں رہ جانے والے اپنے بھائیوں کے لیے سفارش کریں گے تو جنرل ہے، اور اس کے بعد پھر شہید کو مزید اعزاز دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھرانے والوں میں سے 70 کے حق میں سفارش کرے۔ اب اہل بیت ہی کو لے کر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت ہی سے مراد مطلب صرف فیملی نہیں، اس سے مراد ہے اقارب یعنی رشتہ دار، اس سے مراد ہے رشتہ دار، گھرانے والے، یعنی آپ کے ننیالی، ددیالی، سسرالی، یہ سب رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ننیال ماں کی طرف سے ننیال بنتا ہے، باپ کی طرف سے ددیال بنتا ہے، مرد ہے تو عورت کی طرف سے، عورت ہے تو مرد کی طرف سے سسرال بنتا ہے، یہ سب ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل شہید کو اجازت دے گا کہ جاؤ اور سفارش کرو، کتنے لوگوں کے حق میں؟ اپنے گھرانے والے 70 لوگوں کے حق میں انشاءاللہ۔ شہید یا شہداء ہیں، بہت سے شہداء ہیں، لاکھوں میں ہوں گے انشاءاللہ، کروڑوں میں ہوں گے، تو وہ لوگ اپنے گھرانے والے، اپنے رشتہ دار 70 رشتہ داروں کے حق میں انشاءاللہ سفارش کریں۔ واضح ہے؟ یہ ہو گیا دوسرا۔ تیسرا، ہمارے دین نے دوستی کو بہت اہمیت دی اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ آپ کا دوست اچھا ہونا چاہیے۔ اس بات کی بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ آپ کا دوست بہت ہی زیادہ اچھا ہونا چاہیے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے نہیں۔ دنیا تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، اور اس کو پسند نہیں کرتا اس کو تو کہیں اور زیادہ دے دیتا ہے۔ تو دنیا کی اللہ کی نظروں میں، اللہ عز و جل کے یہاں دنیا کی بہت زیادہ کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر آپ سائنس کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ہماری جو دنیا، یہ ارتھ ہے، یہ تو ایک نقطے سے بھی چھوٹی ہے۔ ایک سورج ہی کو لے لیں آپ، تو ایک سورج کے اندر کتنی دنیایں سما جائیں، کتنی دنیایں۔ سورج تو بہت بڑی چیز ہے، جوپیٹر، یہ سب ہماری اس دنیا سے بڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس دنیا کی وجہ سے بھی اللہ عز و جل کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین نے ہم کو اس بات کی، اللہ مجھ کو اور آپ کو ہدایت دے، اس بات کی تاکید کی ہے کہ آپ کی دوستی اچھے لوگوں سے ہونا چاہیے۔ یہ اچھے لوگ دنیا میں بھی آپ کے لیے عزت اور سعادت کا سبب بنتے ہیں، آپ کو نیکی کی طرف لے کر آتے ہیں، ان کے ذریعے آپ کو بھی عزت ملتی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ چاہے تو ان کے ذریعے آپ کو عزت ملے گی۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہمارے دوست برے ہیں تو برے دوستوں کی وجہ سے ہم بھی لوگوں کی نظروں میں برے ہی ہو جاتے ہیں۔ میں نے مثال بھی دی تھی، آپ کو یاد بھی ہوگی کہ برے لوگ، ہم برے نہیں ہیں مگر ہمارا فرینڈ سرکل، ہماری دوستی اگر برے لوگوں سے ہے تو لوگ ہم کو بھی ادھر ہی منسوب کر دیتے ہیں، تو یہ ذلت تو ہوئی۔ اور اگر ہم بھی نعوذ باللہ ان کے جیسی حرکتیں ہم بھی کرنے لگے اگر، تو اور زیادہ ذلت ہوئی، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب، اور آخرت بھی اسی اعتبار سے اللہ کے یہاں طے ہوگی۔ اسی لیے
واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے جیسی عادتیں، طور طریقے، بلکہ دین سب کچھ اپنے دوست کے جیسا ہی اختیار کر لیتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، دوستی کرنے سے پہلے آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ آپ کیسے لوگوں کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو میرا یہ درس ختم ہونے سے پہلے ہی مجھ کو اور آپ کو اپنے دوستوں کی ایک فہرست بنا لینا ہے۔ برے دوست سے تو تنہا رہنا بہتر ہے، نہیں؟ برے دوست سے تو بہتر ہے کہ آپ، جیسے آپ ایک محاورہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جاہل کی دوستی جی کا جنجال، ہے نا؟ نادان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے، یہ سب سنا ہے نا آپ نے؟ اور یہ تو بہت بات کی چیز ہے، ہمارے قرآن نے اور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے تو بہت پہلے ان ساری باتوں کو واضح کر دیا کہ برے دوست سے بہتر ہے آپ تنہا رہیے، آپ اکیلے رہیے۔ آپ اکیلے رہیں گے، ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں، کچھ خیر کا کام کر لیں، کچھ اپنی دنیا بنا لیں، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی برے دوست کے ساتھ رہیں اور اللہ نہ کرے وہ اور بھرے آپ، کرے وہ کچھ بھی اور اس کے ساتھ آپ بھی پریشان ہو جائیں۔ تو بہت زیادہ بہتر ہے کہ ہم اور آپ اپنے دوستوں پر ایک فہرست بنا لیں کہ میرے یہ دوست ہیں، ان میں سے 10 دوست ہیں، ان میں سے 8 بہت اچھے ہیں اور 2 اس لائق نہیں ہیں کہ میں بہت زیادہ ان کے ساتھ رہ سکوں۔ بہت ممکن ہے، یا ہو سکتا ہے آپ کے دوست اللہ کرے سارے کے سارے اچھے ہوں، لیکن ایک بار سوچنا تو چاہیے ہم کو اور آپ کو کہ جس دوست پر ہماری عزت اور ہماری ذلت منحصر ہے، ڈیپینڈ ہے، اور ہو سکتا ہے وہی دوست کل قیامت کے دن ہمارے لیے یا تو عزت کا سبب بنے یا نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ذلت کا سبب بن جائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دوستوں کے تعلق سے بہت زیادہ محتاط اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو ہدایت دے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ مشرکین جہنمی یہ بہت افسوس سے کہیں گے فما لنا من شافعین، ولا من صدیق حمیم۔ کیا کہیں گے مشرکین یہ جہنمی؟ آج ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، آج ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، ولا من صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی جگری دوست، اور نہ ہی کوئی جگری دوست ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے ما للظالمین، ظالم سے مراد مشرک ہے، ظالم سے مراد مشرک، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی، ظالموں کا وہاں نہ کوئی حمیم جگری دوست ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، یطاعو کہ جس کی بات مانی جائے، یعنی جس کی سفارش قبول کی جائے۔ تو یہ اور اس طرح کی آیتوں کو سامنے رکھ کر ہمارے علماء کرام رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا دوست اپنے دوست کے حق میں سفارش کرے گا۔ یہ اور اس طرح کی آیتوں کو سامنے رکھ کر ہمارے مفسرین رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ اچھے دوست اپنے دوستوں کے حق میں سفارش کریں گے، اور جب سفارش کریں گے تو انشاءاللہ سفارش قبول کی جائے گی، کیونکہ اللہ اجازت ہی اسی لیے دے گا نا تاکہ قبول کرے۔ اللہ سفارش کرنے کی اجازت کیوں دے گا؟ تاکہ قبول کرے، اجازت ہی اس لیے ملے گی نا۔ تو یہ اور اس طرح کی آیتوں کو سامنے رکھ کر ہمارے مفسرین علماء رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نیک اچھے دوست اپنے دوستوں کے حق میں سفارش کریں گے، اور برے دوست تو ان کی دوستی وہاں پر ٹوٹ جائے گی، وہاں پر کوئی کسی طرح کی دوستی کام آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ تیسرے لوگ ہیں، ایک تو ایک عام مومنین ہے جنرل، دوسرے شہداء ہیں، اور تیسرے کون ہیں؟ اچھے دوست۔ اچھے دوست اپنے دوستوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ یہ معاملہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، مرد ہیں تو ہمارے مرد دوست، عورتیں ہیں تو ان کی سہیلیاں، عورتیں ہیں تو ان کی سہیلیاں، کیونکہ اسلام میں عورت مرد کی دوستی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں
مرد ہے تو مردوں سے دوستی کر سکتے ہیں آپ، اتنی ہی کی اجازت ہے آپ کو. عورت ہے تو وہ صرف عورتوں اپنی جیسی عورتوں سے دوستی کر سکتی ہے. مخالف جنس کی دوستی کا ہمارے یہاں پر کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ وہ سیدھے سیدھے حرام. تو جیسے مرد دوست اپنے مرد دوستوں کے کام آئیں گے، اسی طرح انشاءاللہ اچھی سہیلیاں بھی اپنی اچھی سہیلیوں کی انشاءاللہ کام آئیں گی. جیسے مردوں کو اللہ اجازت دے گا جائیں وہ سفارش کریں، اسی طرح انشاءاللہ نیک مومنہ عورتوں کو بھی اللہ اجازت دے گا کہ جائیں وہ بھی اپنی بہنوں کے حق میں سفارش کر سکیں. یہ ایسا نہیں کہ صرف مردوں کا حق ہے اس پر، عورتوں کا ایسا کچھ بھی نہیں. تو دوست انشاءاللہ دوستوں کے کام آئیں گے اور سفارش کریں گے. یہ ہو گیا نمبر 3. نمبر 4 بچے، اولاد کو ہم 2 خانوں میں بانٹتے ہیں. نمبر 1 بلوغت سے پہلے جو بچے فوت ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلمین یموت لہما ثلاثۃ من الولد لم یبلغ الحنث. ما من مسلمین یموت لہما ثلاثۃ من الولد لم یبلغ الحنث الا ادخلہم اللہ الجنۃ بفضل رحمتہ ایاہم. جن 2 مسلمان یعنی مرد عورت، جن میاں بیوی مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں، جن مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے، گناہ کی عمر کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو جائیں، تو اللہ عز و جل انہیں اپنی خصوصی رحمت اور فضل سے انشاءاللہ جنت میں داخل کرے گا. آگے کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں، یہ آپ نے دیکھ لیا. آگے کے الفاظ ہیں حدیث کے، سنن نسائی کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لهم ادخلوا الجنہ، ان سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو وہ بچے کہیں گے حتی یدخل آباؤنا، ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ بچے کہیں گے نہیں، یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ بھی داخل ہو جائیں جنت میں. تو اللہ عز و جل کہے گا یا ان سے کہا جائے گا ادخلوا انتم و آباؤکم الجنہ. ٹھیک ہے، تم اور تمہارے ماں باپ بھی جنت میں داخل ہو جائیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں اس پر انسان کو چیخ پکار، شور شرابہ، ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے اجر کی امید رکھنا چاہیے. اور یہ امید اللہ عز و جل سے رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ انہی بچوں کو اللہ میرے حق میں قیامت کے دن شفیع سفارشی بنائے گا. اور سفارشی بھی کیسے کہ لازمی طور سے انشاءاللہ ان کی سفارش قبول ہونے والی ہے. وہ کہیں گے اللہ جب کہے گا یا ان سے کہا جائے گا جنت میں جاؤ، تو کیا کہیں گے نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یدخل آباؤنا، ہمارے ماں باپ بھی جنت میں داخل ہو جائیں. تو اللہ عز و جل پھر کہے گا اچھا ٹھیک ہے ادخلوا انتم و آباؤکم الجنہ، اچھا چلو ٹھیک ہے تم اور تمہارے ماں باپ سب جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن یہ کون سے بچے ہیں؟ جو بلوغت سے پہلے. اور آپ جانتے ہیں کہ بلوغت کی جو عمر ہے وہ 18 سال تو نہیں ہے، اور انسان جسمانی اور ذہنی اعتبار سے بالغ ہوتا ہے. 12 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 13 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 15 میں بھی ہو سکتا ہے. شریعت کی طرف سے ایک عمر جو رکھی گئی ہے وہ 15 سال، لیکن اس کو صرف ایک سمجھ کی حد تک ہے، ورنہ حقیقتاً میں بلوغت کا تعلق ہمارے اپنے جسم اور ذہن سے ہوتا ہے. 13 سال کی عمر میں عام طور سے جنرلی بچے بالغ ہو جاتے ہیں، واللہ عالم. تو یہ بچے ہیں جو انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے حق میں کام آئیں گے اور سفارش کریں گے. دوسرا وہ بچے جو ایبارشن سمجھتے ہیں، ساقط ہو گئے تھے، بچہ تھا ماں کے پیٹ میں 4 مہینے ہو گئے، روح پھونک دی گئی، لیکن اس کے بعد اللہ کی مرضی اور وہ بچہ ساقط ہو گیا، گر گیا. اور یا تو یہ ہے کہ پیدا ہوا لیکن مردہ پیدا ہوا لیکن مردہ پیدا ہوا، دونوں ہی شکلیں ہوں. یا تو وہ ساقط ہو گیا مگر کب؟ بچہ ہو جانے کے بعد، اس میں روح پھونکی جانے کے بعد وہ ساقط ہو گیا کسی وجہ سے. اور یا تو یہ ہے کہ پیدا تو ہوا لیکن مردہ پیدا ہوا، دونوں ہی صورتوں میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے،
ان السقط سقط ضائع ہونے والے بچے کو سقط کہتے ہیں، ضائع ہونے والا بچہ سقط کہلاتا ہے۔ بے شک سقط ضائع ہونے والا بچہ چاہے وہ مردہ پیدا ہوا ہو یا پیٹ میں ہی مر گیا ہو، ضائع ہو گیا ہو، یجر امہ بسررہ، سرر اور سرر کا مطلب ناف، جانتے ہیں آپ؟ ناف، بچہ ماں کے پیٹ میں ناف سے بندھا ہوتا ہے، پھر جب ولادت ہو جاتی ہے تو اس ناف کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کے پیٹ پر یہاں زخم رہتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد وہ خود بخود اچھا، دیکھا ہے نا آپ نے؟ تو بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے جسم سے وہ ناف کی نال، جس کو بولتے ہیں آپ لوگ نال بولتے نا، نال کے ذریعے جڑا ہوتا ہے۔ تو اسی نال کے ذریعے کیا ہوگا، ان السقط یجر امہ، بے شک ضائع ہونے والا بچہ بھی اپنی ماں کو کھینچے گا، کیسے کھینچے گا، بسررہ، اسی نال، سمجھ میں آیا نال، اسی نال کے ذریعے کھینچے گا، کہاں کھینچ کر لے جائے گا، الی الجنتی، جنت کی طرف، یعنی جنت میں۔ تو ضائع ہونے والا بچہ بھی اپنی ماں کو اپنی نال سے کھینچ کر، نال سے جڑا رہتا ہے نا وہ ماں سے، وہ اس سے کھینچ کر ماں کو جنت کی طرف لائے گا، لیکن ایک شرط ہے، اذا احتبستہ، جب عورت نے اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھی ہوگی، یعنی آپ صبر کیجیے اور اللہ سے امید رکھیے تو انشاءاللہ یہ سارے بچے آپ کے کام آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہو گئے مومنین، سب سے پہلے عام مومنین، جنرل، نمبر 2 شہداء، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، نمبر 3 اچھے دوست جو انشاءاللہ کام آئیں دنیا میں اور آخرت میں، آپ کے لیے عزت کا سبب بنے، اور نمبر 4 بچے، نابالغ بچے جو بلوغت سے پہلے فوت ہوئے یا بچے جو ضائع ہو گئے، مردہ پیدا ہوئے یا پیٹ میں جن کی وفات ہو گئی اور ضائع ہو گئے، تو انشاءاللہ یہ سارے نیک مومنین میں داخل ہیں، اور یہ اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوستوں کو، عام مومنین کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اب بچہ ایک حافظ قرآن کے تعلق سے ایک روایت آپ نے سنی ہوگی، یشفع فی عشرۃ من اہل بیتہ، وہ اپنے گھرانے والوں میں سے 10 لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ کیسے ہوں گے وہ 10 لوگ، کلہم قد اوجبوا النار، وہ 10 بالکل جہنمی ہوں گے، یعنی جن کے حق میں جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے 10 افراد کے لیے حافظ قرآن، جبکہ وہ اس پر عمل کرنے والا بھی ہو، یاد ہو اس کو، اس پر عمل کرتا ہو، تو ایسا حافظ قرآن اپنے گھرانے میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں انشاءاللہ سفارش کرے گا کہ جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہو۔ سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر 5واں نمبر نہیں لکھا۔ یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ کی ہے، اور حدیث کیسی ہے، ضعیف ہے۔ یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ حافظ قرآن ہے، یہ 10 لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا، تو آپ بتا دینا کہ حدیث کیسی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے، واللہ عالم۔ اب بچے ہمارے پاس 4 لوگ، نیک مومنین، جنرل، شہداء، اچھے دوست، اور معصوم بچے جو بلوغت سے پہلے فوت ہوئے ہوں یا مردہ پیدا ہوئے ہوں، یہ سب۔ اب اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سفارش کرنے میں یا جن کے حق میں سفارش کی جائے اس میں مرد اور عورتیں دونوں داخل ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف مردوں کو اختیار ملے گا یا مردوں کے حق میں اختیار دیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری سعادتیں انشاءاللہ مردوں اور عورتوں دونوں کو اللہ عز و جل کی طرف سے ملنے والی ہیں۔ رہا مسئلہ حافظ قرآن کا، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ یہاں تک الحمدللہ ہمارا یہ مسئلہ پورا ہوا کہ سفارش کون سے مومنین کریں گے۔ اب ایک بات اور ہے، مومنین کی جو سفارش ہے
اس کے 3 مراتب ہیں، اس کے 3 درجات. مومنین جو سفارش کریں گے اس کے کتنے درجات ہیں؟ 3. عام مومنین، جو بھی مومنین ہوں، شہداء ہوں، جو چوتھا آج ہم نے جو درس لیا اس کے 3 درجات ہیں. نمبر 1، جو لوگ جہنم میں جانے کے حقدار ہو چکے، جہنم میں جانے کے حقدار ہو چکے، تو اللہ سے دعا کرنا کہ ان کو اللہ جہنم میں جانے سے بچا. پہلا مرتبہ کیا ہے کہ ان کے جو دوست یا جو بھی رشتہ دار وغیرہ جہنم میں جانے کے حقدار ہو چکے تھے تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل نہ کرے. کیا ہے پہلا درجہ؟ کہ جو لوگ جہنم میں جانے کے حقدار ہو چکے ہوں گے تو ان کے حق میں سفارش کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو جہنم سے نجات دے دے. اس کے لیے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ. ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ. جس مسلمان کی وفات ہو جائے اور اس کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوں؟ 40. اس کے جنازے کی نماز میں 40 لوگ شریک ہوں، اور وہ 40 کیسے ہونا چاہیے؟ لا یشرکون باللہ شیئا. اللہ عز و جل کے یہاں توحید ہے تو سب ہے، اور توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسے 40 افراد جو موحد ہوں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، اگر ایسے 40 افراد جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ شفعهم اللہ فیہ. ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا. الا شفعهم اللہ فیہ. اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، ضروری ہے. موحد کی ہی سفارش اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، اسی کو اجازت بھی ملتی ہے. تو شرط ہے کہ 40 لوگ ہوں اور وہ سارے کے سارے پکے موحد ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی جنازے پر ایسے لوگوں کو اکٹھا کرے. ہم کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور اللہ کرے ہمارے درس خود ہمارے اور آپ سب کے حق میں یہ نجات کا دنیا اور آخرت میں سبب بن جائے. لا یشرکون باللہ شیئا، کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتے ہوں. اگر وہ جنازے پر آتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، الا تو یقیناً شفعهم اللہ فی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں ان کی سفارش قبول کرتا ہے. اللہ اس بندے کے حق میں ان کی سفارش قبول کرتا ہے. تو ہم میت کے حق میں یہ جو دعا کر رہے ہیں یعنی سفارش کر رہے ہیں، وہ کب کر رہے ہیں؟ تو جنازہ جہنم میں جانے سے پہلے ہے نا. کب ہے یہ؟ نماز جنازہ کب پڑھ رہے ہیں ہم؟ اس کے جہنم میں جانے سے پہلے ہی پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ تو گویا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں. اللہ اگر اللہ نہ کرے اگر یہ جہنم کا حقدار بھی ہوا تو اس کو جہنم سے بچا لے. اور اگر ہم مومن ہیں اور وہ بندہ بھی مومن ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری سفارش ضرور قبول کرتا ہے. یعنی اگر اللہ نہ کرے وہ جہنم میں جانے کا حقدار بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیتا ہے. یہی ہے نا جنازے کی نماز میں ہم جو دعا کر رہے ہیں تو بندے کے دفن سے پہلے ہے. اس وقت تک بندے کی جنت اور جہنم کو کچھ ہوا نہیں نا ابھی، تو اس سے پہلے ہی ہے. تو اگر وہ مومن ہے تب تو الحمدللہ اس کے درجات بلند ہونے والے انشاءاللہ. اور اگر وہ گناہ گار ہے، اللہ معاف کرے ہم کو آپ کو، اگر وہ گناہ گار ہے، جہنم میں جانے کا حقدار ہے، تو بھی کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا. یہ پہلا درجہ سمجھ میں آیا؟ یہ پہلا مرتبہ ہے نیک مومنین کی دعا اور سفارش کے 3 درجات. یہ پہلا ہے کہ ایسا بندہ جو جہنم میں جانے کا حقدار ہو چکا تھا، آپ دعا کریں
تو اللہ عز و جل انشاءاللہ اس کو جہنم سے بچا لے گا۔ اس لیے جب بھی ہم جنازے کی نماز پڑھیں یا میت کے لیے دعا کریں تو پورے خلوص سے دعا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہماری دعا ایک بڑا اس کے ساتھ کام کر جائے، اس لیے بہت ہی خلوص کے ساتھ اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور جیسا ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے امید رکھی جائے گی کہ اللہ عز و جل بھی ایسے بندے ہمارے لیے انشاءاللہ فراہم کرے گا جو ہمارے حق میں اللہ سے دعا کریں گے۔ تو یہ پہلا مرتبہ ہے۔ دوسرا مرتبہ، اب ہم پڑھ چکے جہنم سے نکالا جائے گا، پڑھا نا ہم نے، تو یہ پہلا ہے کہ جہنم میں ڈالا ہی نہ جائے ان لوگوں کو، اور پھر بھی اگر چلے گئے تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ جہنم سے نکالا جائے گا، پڑھا نا ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے کہے گا جاؤ جس کے بھی دل میں سب سے پہلا کتنا؟ 1 دینار، اس کے بعد کتنا؟ آدھا دینار، اس کے بعد کتنا؟ ذرہ برابر۔ تو یہ ہے جہنم سے نکالے جانے کے لیے سفارش۔ ہو گئی ہے۔ اور تیسرا ہے جنت میں رفع درجات کے لیے سفارش۔ تیسرا کیا ہے؟ جنت میں رفع درجات کے لیے سفارش۔ یہ دنیا میں بھی ہوگا انشاءاللہ اور آخرت میں بھی ہوگا۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جنت میں کسی آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے اللہ یہ کس وجہ سے؟ تو اللہ عز و جل جواب دیتا ہے باستغفاری ولدک لکا، باستغفاری ولدک لکا، تمہارا بچہ۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے والدین حیات ہوں تو بھی اور وفات ہو چکی تو بھی دعا ضرور کریں اپنے والدین کے لیے، ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے ہماری دعاؤں سے اللہ عز و جل یا تو ان کو جہنم سے بچا لیتا ہے، یا جنت میں داخل کر دیتا ہے، یا جنت میں ان کے درجات بلند کرتا ہے، سب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے مومن بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، خود اپنے آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ جنت میں رفع درجات۔ ابھی جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں تو اولاد کا تذکرہ ہے، اور اولاد میں مذکر مؤنث، میل فیمیل، لڑکا لڑکی دونوں شامل ہیں، کہ جب کسی مومن کا جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اللہ کیوں یہ درجہ میرا کیوں بلند کیا گیا؟ تو اس کو جواب دیا جاتا ہے باستغفاری ولدک لکا، تمہارا بچہ، تمہاری بچی، تمہارے بچے، تمہاری اولاد جو تمہارے حق میں استغفار کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے تمہارے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو بچوں کا ہوا۔ عام مومنین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آپ نے ان کی آنکھیں بند کیں اور کہا جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، دیکھتی ہیں اس کو، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ وہ دعا میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تاکہ وہ دعا آپ بھی اپنے عزیز و اقارب کے لیے کر سکیں۔ یہ نمبر 3 ہے، جنت والا، جنت میں درجات بلند کیا جانا۔ حدیث کیا ہے؟ اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین، یہ الفاظ ہیں۔ اللہم اغفر لأبی سلمہ، اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، وارفع درجتہ، اور ان کا درجہ بلند کر، فی المہدیین، ہدایت یافتہ لوگوں میں، یعنی ہدایت یافتہ لوگ جو تیرے فضل سے جنت میں جانے کے حقدار ہیں ان میں بھی ان کے درجات بلند کر۔ اور آگے بھی ہے وَأَخْلِفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، تو ان کے گھر والوں کو بہترین جانشین عطا فرما، وہ بھی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہمارا مقصود ہے وہ رفع درجات، جنت میں درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا، اور انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بھی ایک مثال آپ کو دی، اور دوسری یہ دعا کہ جیسے مثلا مان لیتے ہیں آپ کے کسی رشتہ دار کی وفات ہو گئی، مثلا میرے والد صاحب، اللہ مغفرت کرے، یا آپ میں سے جس کی بھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہم اغفر لأبی، اللہ میرے ابا کو بخش دے، اور یا کوئی آپ کے چچا ہو، ماموں، جو بھی ہو،
اور اس کے بعد ورفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایت یافتہ لوگ جو انشاءاللہ تیرے فضل سے جنت میں جانے والے ہیں تو ان میں بھی ان کے درجات بلند کر. ٹھیک ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان، عام مسلمان جو اپنے بھائیوں یا رشتہ داروں یا مسلمانوں کے حق میں جو سفارش کرتے ہیں اس کے کتنے درجات ہوئے؟ 3. پہلا کیا ہے؟ جہنم سے بچاؤ، کیوں جہنم میں نہ جائے، بچا لے اللہ تعالیٰ اس کو. دوسرا کیا ہے؟ اگر گیا تو نکال لیا جائے. اور تیسرا کیا ہے؟ جنت میں اس کے درجات بلند کیے جائیں. یہ 3 درجات ہیں مومنوں کے حق میں سفارش کے. وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے آپ میں سے کسی کا؟ ماں اور باپ دونوں کے، حدیث میں ماں کا تذکرہ ہے کیونکہ وہ جڑا ماں سے رہتا ہے نا، بچے کی نال ماں سے جڑی رہتی ہے نا، باپ سے نہیں. حدیث میں ماں کا ذکر ہے، مگر والدین دونوں ہی اجر میں شریک ہوتے ہیں. واللہ اعلم. نہیں، 3 بچوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور اگر کسی کے 2 بچے ہوں تو آپ نے فرمایا 2 ہوں تو بھی. صحابہ کرام کہتے ہیں پھر ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا، لیکن امید رکھنا چاہیے ابھی جو ایک کی ہے نا بچہ جو اپنی ماں کو لے کے جائے گا تو ایک کے بارے میں ہے نا، تو اللہ سے امید ضرور رکھنا چاہیے ایک کے بارے میں بھی. واللہ اعلم. یہ تو پھر دیکھیے سوال آپ نے سنا کہ کوئی آدمی سوچے میں اپنے بچوں کے سفارش سے جنت میں چلا جاؤں گا اور پھر وہ نافرمانی میں زندگی گزارے. تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کا انجام انہی اعمال پر، اللہ ہم کو بچائے، ہم بھی بہت گناہ گار ہیں، آپ سب ہم سب اللہ معاف کرے. انسان کا انجام عام طور سے ویسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کی زندگی گزری ہو. اب اگر کوئی یہ سوچے بچے تو سفارش کر لیں گے، اللہ نہ کرے وہ آدمی شرک کر بیٹھے کہیں، اللہ نہ کرے کوئی بات اس کے حق میں ایسی ہو جائے، کیونکہ وہ گویا ایک طرح سے مطمئن ہو رہا ہے کہ نہیں اب تو میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے، آدمی کو اپنی توحید پر بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. کہیں مطمئن ہو کر میں بیٹھ جاؤں اور اندر سے شرک آ رہا ہے میں سمجھ ہی نہ پاؤں اس کو، پھر کل قیامت کے دن اللہ کہہ رہے تو مشرک تھا، نعوذ باللہ، اللہ بچائے ہم کو. اس لیے کبھی بھی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے. انسان کو ہمیشہ خود اپنے لیے کوشش کرنا چاہیے. کوئی بھی کام جو میں خود اپنے لیے کروں وہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کی مدد لے کے کروں. کسی کی بھی کوئی بھی کام جو میں خود اپنے بلبوتے پر کروں وہ اس سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی مدد اور سہارے سے آگے بڑھوں. اس لیے ایسا ہمیں اللہ عز و جل کے عذاب سے بالکل بے خوف ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ اللہ کی رحمت تو بہت کشادہ ہے، بچہ کام نہیں آئے گا، کیا اللہ کی رحمت تو ہے نا، تو اللہ کی رحمت تو بچے سے بہت بڑی ہے، سارے سفاریوں سے بڑی رحمت تو اللہ عز و جل کی ہے. مگر کیا ہم اس پر ڈیپینڈ ہو کر بیٹھ جائیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر؟ جی نہیں، ہم کو اس کا حقدار بننا پڑے گا. سفارش اسی کے حق میں ہوگی نا جو اس کا حقدار ہوگا، تو اس کا حقدار ہم کو بننا پڑے گا. واللہ اعلم. اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.